अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन व बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने तन्हा इस कायनात को बनाया। बेशक वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक़ है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बेशुमार दुरूद व सलाम नाज़िल हो हमारे आखिरी पैगम्बर शाफ़ी महशर इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन वल आखिरीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दीन को मुकम्मल किया, हमारी इर्द हिदायत की। अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्राम का आगाज़ हमारे प्रोफेसर आमिर साहब ने तिलावत की है, कुरान मजीद की, उससे हो चुका है। अभी मैंने आप हजरात के सामने जो एक आयत तिलावत की है कुरान मजीद की, वह है सूरह बकरा की। इंशाल्लाह आज मेरी गुफ्तगू का जो उन्वान होगा वो होगा कुरान और हदीस को किस तरह समझें। आज हम देखते हैं कि मुसलमानों में बहुत सारे फ़िरक़े वजूद में आ चुके हैं। हर एक इंसान ये दावा करता है कि वो हक़ पर है। कोई ये इंसान इनकार नहीं कर सकता, ख़ास तौर से मुसलमान जो तबक़े बना लिए हैं लोगों ने, सभी ये कहते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं और हर एक अदा पर उनकी अमल करने वाले। होता क्या है, आदमी ईमान लेके आता है, मुसलमान हो जाता है, बस ज़बानी इकरार कर लिया और सोचा कि वो ईमान वाला हो गया, मुसलमान हो गया। हालांकि ये चीज़ हमारे जहनों का सिर्फ खेल है, क्योंकि अगर हम ईमान की तारीफ सुन लें तो ईमान सिर्फ ज़बान के इकरार का नहीं बल्कि दिल की तस्दीक का भी नाम है, और उसके बाद आपको वही ईमान के मुताबिक आपको अमल भी करना है। आज मेरी जो गुफ्तगू का उन्वान है वो यही है कि हर एक मुसलमान अपने आप को हक़ पे समझते हुए हर एक मामले में इख्तलाफ कर चुका है। मुसलमान से पूछा जाए कि अल्लाह कितने, कहेगा एक, कुरान एक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक, तरीक़ा एक, फिर आपकी अक़ायद कैसे अलग। हम आम मुसलमान से सवाल करें कि अल्लाह कहाँ है, तो लोग जवाब देंगे, मुख्तलिफ जवाब देंगे। कोई कहेगा अल्लाह सातों आसमान के ऊपर है, कोई कहेगा अल्लाह हर जगह मौजूद है, कुछ लोग कहते हैं अल्लाह 5 जगह मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप देखिए, ये अकीदा लोगों ने रख रखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इंतकाल नहीं कर गए, अभी मरे नहीं हैं, उनकी वफ़ात नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं वफ़ात तो हो गई हैं, लेकिन जहाँ भी दुरूद आप पढ़ते हैं, जहाँ भी आप दुरूद पढ़ते हैं वो हाजिर हो जाते हैं। और मुसलमान ने बहुत सारे फ़िरक़े जो जिसको हयाती ममाती न जाने कौन कौन से फ़िरक़े मुसलमानों में वजूद में आ चुके हैं। सब यही कहते हैं कि हम हक़ पर हैं, और हवाला किसका देते हैं। एक हदीस है, इमाम तिरमिज़ी ने उसको नकल किया है, हदीस नंबर 2641 है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लोगों ने कहा है कि पेशियन गोई, हमारे उलमा कहते हैं खिताब में, जुमे की तकरीरों में, प्रोग्रामों कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशियन गोई कर गए थे कि 73 फ़िरक़े बनेंगे, और ये कहते हैं 73वां फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा। हदीस अल्लाह बेहतर जाने, उन्होंने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। पूरी हदीस पढ़ लें तो जैसे कुरान एक आयत पढ़ लें आप, एक सूरा पढ़ लें आप, पूरा मजमून, मरकज़ी मजमून जो इस्लाम का होता है वो वाज़ेह हो जाएगा। ऐसे ही आप अगर एक हदीस पढ़ लेते हैं तो मरकज़ी मजमून जो भी होता है वाज़ेह हो जाता है, लेकिन पूरी हदीस लोग नहीं पढ़ते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सतफ्तरिक़ु उम्मती अला 73 फ़िरक़ा, कि अनकरीब मेरी उम्मत में, पहले यहूद नसारा का तज़किरा किया,
کہ یہودی اور نصرانی ان لوگوں نے دیکھو دین میں فرقے بنا لیے ہیں، دین میں فرقے بنا لیے، اور دیکھو میری امت میں قریب ان میں 72 ہوئے، ہمارے میں 73 ہو جائیں گے۔ اتنی بات کو لے کر کے علماء کہنے لگے دیکھو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے ہیں کہ فرقے بناؤ، اچھا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرقے بناؤ، تو قرآن کی وہ آیت کیا ہے؟ آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر کے، سب کالا ہو گورا ہو، پڑھا لکھا ہو کم پڑھا لکھا ہو زیادہ پڑھا لکھا ہو، ڈاکٹر ہو انجینئر ہو، سب کے سب مل کر کے اللہ کے راستے کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس آیت کا کیا ہوگا پھر؟ اور فرقے نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا فرقے بناؤ نہ بناؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم دیں گے کہ فرقے بناؤ؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگ پوری توجہ سے نہ قرآن پڑھتے نہ حدیث پڑھتے۔ اس کے آگے کی آیت، اس کی آگے کی حدیث کیا ہے؟ حدیث نمبر 2641۔ حوالے اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ آپ کبھی بھی مطالعہ کریں تو اس حدیث کو چیک کریں آیا مولانا صحیح کہہ رہے تھے یا اپنی طرف سے کچھ نہیں تو عربی میں کہہ دیا ہم سمجھ نہیں سکے۔ تو 2641 نمبر ہے، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلھا فی النار، جو لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم اس فرقے کے ہیں، اس مسلک کے ماننے والے ہیں، سب کے سب جہنمی۔ غور کیجئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ستفترق علی امت 73 فرقہ کلھا فی النار الا واحدا، صرف ایک فرقہ ہوگا، صرف ایک جماعت ہوگی وہ جو جنت میں جائے گی۔ صحابہ کرام علم کے بڑے شوقین تھے۔ صحابہ کرام اگر یہ کہہ دیتے کہ وہ 73 فرقے بتا دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے، شاید ہم آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں شاید کسی فرقے میں گنوا لیے جاتے ہیں ہم لوگ، جو آپ لوگ کہتے ہیں فرقے۔ لیکن صحابہ جو لایانی چیزیں ہوتی تھیں، بے مقصد ہوتی، اس کے پیچھے نہیں پڑتے تھے۔ جہنم میں جانے والوں کو کون جائے گا؟ ہم کو جنت والے کی خبر دیجئے کہ جنت میں کون جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں آج ہوں، توجہ دینے کی چیز ہے، جس پر میں ہوں آج اور میرے صحابہ ہیں، یہ وہ جماعت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے مسند احمد کی، اس میں دیا ہے والجماع، وہ ایک جماعت ہوگی، ایک گروپ ہوگا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 پڑھیے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک گروہ، ایک کچھ چند لوگوں کا ایک دستہ ہونا چاہیے دعوت تبلیغ کے لیے۔ کیا کرنا ہے اس کو؟ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ہم تو یہ جانتے ہیں قرآن کی ایک آیت لے کر کے کوئی چیز کو ثابت نہیں کر سکتا، آگے پیچھے کا دیکھنا پڑتا ہے۔ مسلمانوں میں جتنے بھی لوگ ہیں چاہے جس طبقے کے ہوں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم قرآن نہیں مانتے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم حدیث نہیں مانتے۔ سب کی عبادت کے طریقے مختلف ہیں، روزہ رکھنے اور کھولنے کے طریقے مختلف ہیں، حج پہ جاتے ہیں تو کوئی کسی طریقے سے کرتا ہے، کوئی، سب کے طریقے مختلف ہونے کے بعد میں کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ آخر قرآن و حدیث کو سمجھیں ہم کیسے، اختلاف ختم کیسے ہو۔ بہت سے سیمینار ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد ہوگا، ہمارے تمام طبقے کے علماء موجود ہوتے ہیں، اسٹیج بیٹھے ہوتے ہیں، اتحاد ہونا چاہیے۔ بھائی اس کی شکل آپ نے بتا دی، مرد آپ نے بتا دیا، علاج بتائیے آپ۔ قرآن و حدیث کو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہم نہیں مانیں گے۔ جو کھلے عام شرک کرتے ہیں، جو شرک اکبر کرتے ہیں، جا کر کے آستانوں پر اپنا متھا ٹیکتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی دلیل دیتے ہیں، ہم حدیث کی دلیل دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو فرقے وجود میں آئے اس میں سب سے پہلا فرقہ جو خوارج کا ہے، روافض کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، عشرہ مبشرہ، چوتھے خلیفہ، ان پر قرآن کی آیت سے کفر کا فتویٰ لگایا۔ کون؟ نام یاد رکھیے گا، عبد الرحمن ابن ملجم۔ عبد الرحمن ابن ملجم کون تھے؟ کوئی ایسے ویسے آدمی نہیں تھے، بہت علم والے، بہت زیادہ ان کے پاس علم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک والی کو خط لکھا، گورنر کو، کہا کہ میں اس کو بھیج رہا ہوں عبد الرحمن ابن ملجم کو، اور یہ کوئی معمولی آدمی نہیں، یہ پہنچے تو ان کے لیے باقاعدہ پورا انتظام کرنا ہے رہنے سہنے کا، اور ان سے درس و تدریس کا کام لینا۔ آثرت علی نفسی، میں اپنے سے بہتر ان کو سمجھتا ہوں۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں
عبد الرحمن ابن ملجم کو کہ آثر تو نام سے میں اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھتا ہوں، ان کو بھیجا دعوت تبلیغ کے لیے۔ وہی عبد الرحمن ابن ملجم جب تک قرآن و حدیث کو صحابہ کے سمجھ پر سمجھتے رہے، صحیح رہے، درست رہے، ایک راہ پر رہے، صراط مستقیم پر رہے، لیکن جو ہی انہوں نے اپنی عقل سے دین کو، قرآن کو، حدیث کو سمجھنا شروع کیا، راہ فرار اختیار کیا انہوں نے۔ وہی عبد الرحمن ابن ملجم جن کے بارے میں حضرت عمر نے کہا کہ یہ آثر تو علی نفسی میں ان کو اپنے نفس پر ترجیح دیتا ہوں، ان کے بارے میں حضرت علی کے وقت میں انہوں نے کہا حضرت علی آپ کافر ہیں، اور کہا ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نا ہم تو قرآن کو ماننے والے، ہم حدیث کو ماننے والے، آپ میں اختلاف کا ہے، اختلاف کی وجہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے اپنی عقل سے دین سیکھنا اور سمجھنا شروع کر دیا۔ جب تک صحابہ کا راستہ پکڑا، صحابہ کی طریقے سے قرآن و حدیث کو سمجھا، وہ صحیح راستے پہ رہے، صراط مستقیم پہ رہے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے صحابہ کا راستہ چھوڑا، اپنی عقل کہ میں دماغ والا، میں عقل مند، مجھ سے عقل و خرد میں کون بھاری ہو سکتا ہے، میں تو، حضرت عمر میرے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ان سے بھی اچھے ہیں۔ جب اپنی عقل سے آدمی اور انسان ہو، چاہے علماء ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے امام کائنات کوئی بھی ہو، امام کائنات نہیں کہنا چاہیے، کتنا بڑا امام ہو، امام کائنات تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان جیسی کوئی نہیں ہستی ہے، کتنا ہی بڑا کوئی دنیا کا امام گزرا ہو، اگر وہ بھی اپنے نفس سے، اپنی رائے سے کوئی بات کہتا ہے تو یقیناً وہ صحابہ کے راستے ہٹ جائے گا۔ میں دلیل دوں گا، عبد الرحمن ابن ملجم نے کفر کا فتویٰ لگایا، قرآن مجید کی آیت دے کوٹ کی دلیل ان الحکم الا للہ۔ دیکھو حضرت علی، یہاں کہا جا رہا ہے کہ حکم اللہ کا چلے گا، تم کون ہوتے ہو حاکم، تم کون ہوتے حکم دینے والے، تمہاری کیسے حکومت ہو سکتی ہے؟ کفر کا فتویٰ لگایا، اس کو جب مارا گیا، سوچی کتنا متقی، کتنا پرہیزگار تھا، جب اس کو قتل کیا گیا کہا دیکھو قتل کرنا، زبان مت کاٹنا، اس پہ اللہ کا ذکر ہے، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، قرآن سے دلیل دے رہا ہے، حدیث سے دلیل دے رہا ہے، دین بتا رہا ہے، لیکن سبیل المومنین چھوڑے ہوئے۔ جو میں نے ابھی ایک آیت پڑھی تھی خطبے کے بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ دنیا کے تمام انسانوں، مسلمانوں سن لو، اگر تم ایسے ایمان لے کے آتے ہو جیسے یہ صحابہ ایمان لے کر کے آئے۔ قرآن مجید جب نازل ہوئی تو پہلا مخاطب کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام کو نمونہ بنا کر کے اللہ رب العالمین نے کہا دیکھو تمہارا ایمان، تمہارا قرآن کا فہم، تمہاری قرآن کا فہم، حدیث کا فہم، دین کو اگر سمجھنا ہے، تم کو اگر حقیقی ایمان چاہیے، تم کو واقعی ہدایت چاہیے، تو یہ صحابہ کی طریقے سے تم کو ایمان لانا پڑے گا، جیسے یہ دین سمجھے ہیں ویسے سمجھنا پڑے گا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم کو ہدایت ملے گی۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے ان کی روش سے راہ فرار اختیار کی، اگر تم نے صحابہ کا کہنا نہیں مانا، اپنی عقل سے سمجھا، لوگوں کے ہجوم کی ڈر سے سمجھا، کسی کو متعین کر لیا کہ یہ امام صاحب جیسے سمجھائیں گے ویسے ہم سمجھیں گے، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر تم ان کے راستے سے روگردانی کرتے ہو، صحابہ کے طریقے سے عمل نہیں کرتے ہو، صحابہ کے طریقے سے قرآن کو نہیں سمجھتے ہو، حدیث کو نہیں سمجھتے ہو، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو تمہارے درمیان شک مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، الگ الگ کرنا۔ جیسے قرآن کی آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معجزہ دکھایا تھا، وَانشَقَّ الْقَمَرُ، اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، الگ الگ، شقہ یہاں پہ لفظ آیا ہے، درا ڈالنا، الگ الگ ہو جانا، پھاڑ ہو جانا۔ مسلمانوں میں آج پھاڑ ہے، مسلمانوں میں آج اختلاف ہیں، ارے آپ سمجھ، ہم مانا کریں گے، ہم مفہوم بتائیں گے، ہم قرآن، ہم عالم ہیں، ہم جانتے ہیں، پڑھے لکھے، ہم عربی سے PhD ہیں، ہم بتائیں گے اس طریقے سے یہ عربی کا معنی ہوتا ہے، ایسے نہیں چلے گی آپ کی رائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، لو کان الدین بالرائے، اگر دین رائے سے ہوتا، توجہ دیجیے گا، تو ہم موضع میں مسا نیچے کرتے، اوپر نہیں کرتے۔ عقل کیا کہتی ہے ہماری؟ عقل کہتی ہے ہماری کہ ہم گندگی کہاں لگتی ہے، پیتابے میں یا اوپر تو لگتی نہیں، لیکن کیا عقل کا کوئی دخل نہیں دین میں۔ لو کان الدین بالرائے، تو
तो हम ऊपर नहीं करते, नीचे करते। हज़रत अली से रिवायत है। और हज़रत अली पर लोग इल्ज़ाम लगाए, कुरान की दलील दी। आप देखिए सूरह माइदा में है, ए लोगों जो लोग ईमान लेके आए अल्लाह से डरो और वसीला तलाश करो। कुरान में बड़े बड़े मौलवी फतवा देते हैं, अरे कुरान की हम दलील देंगे, वसीला साबित है। वसीला का माना हम बताएंगे क्या होता है या अरब बताएंगे जहाँ पर वसीला पहला लफ्ज़ ईजाद हुआ? वसीला कहते हैं किसको? बुजुर्गों को वसीला कहते हैं, कब्रों को वसीला कहते हैं, नेक अमाल को वसीला कहते हैं। अपने अच्छे जो अमल हैं उनका वसीला तलाश करो। मिसाल के तौर पे आपको असहाबे कहफ का वाक़या याद होगा। एक दो असहाबे कहफ ये थे जो 300 साल कुछ रहे थे, 309 साल कहफ में रहे, उसमें गार में रहे थे। एक और थे, 3 लोग थे, कहीं जा रहे थे, नेक बंदे थे, और वो लोग जा करके क्या उन्होंने बारिश होने लगी तो आगे गार में जा करके थोड़ा आराम कर ले, जब बारिश थम जाएगी तो चले जाएंगे। बारिश हो रही थी तेज़, वो गार पर एक पत्थर आकर के गिरा और गार बंद हो गई। अब तीनों अंदर फंस गए। आप क्या किया है? कहेंगे काम करो। वहाँ ये हदीस अगर आप पढ़ें, ये वाक़या पढ़ें कुरान का, उसके बाद जो उसके ज़िम्न में हदीसें आई हैं उसमें साफ वसीला का लफ्ज़ दिया है। उन्होंने कहा काम करो, वसीले से दुआ मांगो, अपने अपने नेक जो काम किए हैं। तो तीनों ने अपने अपने नेक काम जो अल्लाह के लिए खालिस किए थे उनसे उन्होंने दुआ मांगी और गार का मुँह खुल गया। तीनों ने दुआ की, पूरा वाक़या वो असल वसीला है, नेक काम। दूसरी दलील कि हम अपनी अक़ल से दीन नहीं समझेंगे, हम सहाबा की तरीक़े पर दीन समझेंगे। ये पहले एक आयत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको हमको आज़ाद नहीं छोड़ा, जैसे चाहो कुरान का मतलब ले लो, जैसे चाहो हदीस का मतलब ले लो। आज क्या होता है, सूरह आल इमरान के आयत नंबर 5 या 6 है, पहले ही पन्ने पे आयत है नीचे साइड में। उसके बाद दुआ दी है कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदयतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ये दुआ है, इसके पहले वाली आयत ये है। ये कुरान में 2 तरह की आयतें हैं। एक है वाज़ेह महकम, बिल्कुल साफ साफ के लिए, नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, नेकी काम में ताउन करो, बुराई से रोको। अब वो एक कुछ आयतें ऐसी हैं जो मुशाबे हैं, जिसको तुम नहीं पहुँच सकते, समझ ही नहीं सकते। अल्लाह के नबी जो शहीद हो गए वो मरे नहीं, जिंदा हैं, लेकिन तुम जान नहीं सकते। अब जान नहीं सकते तो उसकी तहकीक काहे कर रहे हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ कह दिया है कि आप जान नहीं सकते, आप शूर नहीं कर सकते वो कैसे ज़िंदा है, किस तरीके से हमने ज़िंदा कर रखा है उनको। आपको शूर नहीं है, आपका काम इसमें अकल लगाना नहीं है। आप इतना समझ लीजिए जो शहीद हो गए उनका दर्जे बुलंद है और उनका मामला बड़ा बेहतरीन है, बस ईमान ले आइए इस पर। 2 तरह की आयतें हैं, एक वाज़ेह, एक मुशाबे। मुशाबे आयतों के पीछे नहीं पड़ना है, महकम पे आपको अमल करना है। दो टोक बात करता है कुरान, कोई फंसाने वाली बात नहीं करता है। दूसरी दलील मैं दूंगा, जो लोग अकल से, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो जिन लोगों की तादाद ज़्यादा है, बहुत से लोग कहते हैं नहीं भाई आप लोग बड़ा कम हैं, आपकी तादाद कम है। कुरान मजीद की आयत है सूरह आल इमरान, सूरह अनाम की आयत नंबर 115 है गालिबन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वइन तुती अक्सर मन फिल अर्ज़ युज़िल्लुका अन सबीलिक। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सुनिए, अगर आप ज़मीन में ज़्यादा लोगों की पैरवी करेंगे तो आपको राह रास्ते भटका देंगे। यहाँ पर अक्सरियत की जो तादाद देखते हैं लोग कि देखिए आपकी तादाद का, यहाँ इतने लोग क्या गलत होंगे, इतने सारे लोग जो अमल कर रहे हैं अक़ीदे में। सिर्फ नमाज में इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, नमाज तो टॉपिक ही हमारा नहीं होना चाहिए इख्तलाफ का। हमारा मेन टारगेट, हमारा जो मेन मकसद है वो है तौहीद। अल्लाह के बारे में लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अल्लाह के बारे में लोगों की राय क्लियर नहीं है, और हम चले हैं नमाज और रोज़े और न जाने किस चीज़ की तैयारी करने के लिए। पहले तौहीद का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई और इख्तलाफ नहीं था, हज भी होता था, उम्रा भी होता था, तवाफ भी होता था, कुर्बानी भी होती थी, लेकिन बुतों के इर्द गिर्द होता था और बुतों के वसीले से मांगा जाता था। इख्तलाफ क्या था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ला, पहली बात तो इनकार कर दीजिए तमाम माबूदाने बातिला का, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई, ये जितने भी आपने खड़े रखे हैं बुत, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हों। और सुन लीजिए, अगर आप ये सोचते हैं कि लोग बुत परस्ती करते हैं तो आप गलत सोचते हैं। बुत परस्ती, कल ही मेरी एक उससे बात हुई, जो लोग शाकाहारी होते हैं, क्या नाम होते हैं, बाबा कौन बोलते हैं वो लोग, निरंकारी वाले,
नहीं जय गुरुदेव वाले, वो आए थे कुछ कपड़ा लेने के लिए, उनसे मेरी बात हुई, हमने कहा ये बताइए, उन्होंने कहा कि आप कुरान पढ़ रहे थे, हम कहा कि इसमें क्या पैगाम है, बैठ के लेने के लिए थोड़ा सा, अच्छा वो लोग धार्मिक होते हैं थोड़ा सा, वो जुड़े रहते हैं इसमें, तो हमने कहा इसमें साफ यही पैगाम है पूरे कुरान में कि एक ईश्वर है, उसी की उपासना और पूजा प्रतिष्ठ होनी चाहिए, मूर्ति नहीं पूजनी चाहिए। नहीं मूर्ति हम लोग नहीं पूजे, वो उसने साफ कहा कि मूर्ति हम लोग नहीं पूछते, हम जानते गलत है, एक ईश्वर है। वो पूछना चाह रहा था कि शाकाहारी मांसाहारी वाला मामला, लेकिन हमने जो असल पैगाम है दे दिया उसको। हम ये थोड़ी बताया कि इसमें नमाज भी है, रोज़ा भी है, ज़कात भी है, ये इस्लाम है, ये हमने कहा ये अल्लाह का पहला पैगाम है कि ला नहीं है कोई इलाह इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह कोई नहीं है। जितने भी माबूद लोगों ने बना रखे हैं सब माबूद ने बातिला है। अगर पूजने के लायक, परस्तिश के लायक कोई है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का ये कॉन्सेप्ट था, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने मारा भी, पीटा भी, परेशान भी किया, घर से भी निकाला, और तमाम कबीले कुंबे के दुश्मन भी बना दिए गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई और बात ही नहीं, नमाज पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे, हज करते थे, उम्रा करते थे, हमसे ज़्यादा सब मुत्तकी थे, लेकिन शिर्क करते थे। अल्लाह ताला ने कहा सब कुछ माफ़ कर देंगे हम, सूरह निसा की आयत नंबर 48 में और 116 में कहा कि हम शिर्क नहीं माफ़ करेंगे सर, बाकी सब कुछ माफ़ कर सकता हूँ, शिर्क नहीं माफ़ करेंगे। पहली दावत तौहीद क्यों? अल्लाह के बारे में अल्लाह कहाँ है? बहुत सारे उलमा कहते हैं अल्लाह हर जगह, दलील से साबित कर देते हैं कि देखिए जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में थे तो वहाँ पे कहा अल्लाह ताला ने कि देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना, देखो डरो मत, घबराओ मत, अल्लाह ताला ये गार में है हमारे साथ में। ये मीनिंग निकालते हैं। सूरह ताहा की आयत में, सूरह काफ की आयत में देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी शहर के करीब है, यहीं है अल्लाह ताला। लोग कहते हैं, न जाने कितने अकीदे, कितने फ़िरक़े लोगों ने बना लिए सिर्फ अपनी अकल पे कुरान को समझ के। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज़ाद नहीं छोड़ा है हमको, सुन लीजिए, दीन में इख्तलाफ की कोई गुंजाइश अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छोड़ी है। फ़िरक़े बनाना सीधे हराम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, सबके सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती। अल्लाह की रस्सी कौन है? कुरान मजीद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, और उस पर अमल करने वाले सहाबा इकराम हैं। पहली हदीस, पहली दलील जो दी गई है वो कुरान मजीद की दी गई है, आयत नंबर 137 सूरह बकरा की। दूसरी दलील सुनिए आप, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 115, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि देखो यहाँ पर दो रास्ते हैं। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा, हिदायत के वाज़ेह हो जाने के बाद अगर कोई रसूल की मुखालफत करेगा, अगर एक रास्ता आपको पता चल गया है लेकिन हदीस की मुखालफत हो रही है, नहीं बुखारी को हम नहीं मानते, हम मुस्लिम को नहीं मानते हैं, हम हदीसों को नहीं मानते हैं, हम अपने मतलब की फ़ज़ाइल अमाल की लेके आइए, मुंतखब हदीस की लेके आइए, रियाज़ुस सालिहीन की लेके आइए, हम मान लेंगे। हदीस हदीस होती है चाहे जिस भी किताब में हो, और ये मुहद्दिसीन बताएंगे कि कौन सही कौन ज़ईफ़। कारोबार होता है, जो माहिर कारोबार में है वो जानता है किस कारोबार में फ़ायदा है और किस कारोबार में नुकसान है। आज शेयर मार्केट का ज़माना है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना गलत है, मैं साफ कह रहा हूँ, लेकिन लोग क्या कहते हैं, लोग एक्सपर्ट के पास जाते हैं कि अगर इनको हम पैसा दे देंगे तो वो 4 जगह मार्केट जानते हैं किसके शेयर उछल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वहाँ लगाए। आदमी एक्सपर्ट के पास जाता है। हदीस के बारे में जानना है तो हमको मुहद्दिसीन के पास जाना पड़ेगा, ये बताएंगे हमको सही क्या है, क्या हदीस क्या ज़ईफ़ क्या है। दूसरी दलील जो है कि हिदायत का रास्ता जब वाज़ेह हो जाए उसके बाद अगर कोई रसूल की मुखालफत करेगा, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और मोमिनीन के रास्ते को छोड़कर कोई और रास्ता इख्तियार करेगा। ये मोमिन से मुराद कौन है? हम और आप आजकल के मोमिन जो अपने आप को कहते हैं, क्या हम मोमिन हैं जिसको खिताब किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? नहीं। कुरान के सबसे पहले मुखातब सहाबा किराम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनीन की पहली जमात सहाबा किराम। कहा कि इनका रास्ता अगर तुमने छोड़ा, और आज इख्तलाफ की सबसे बड़ी वजह यही है। कोई कहता नहीं हम एक इमाम को बना लेंगे और इनकी बात ये जैसे दीन हमको समझाएंगे, जिस तरीके से इमाम साहब बताएंगे वैसे हम नमाज़ पढ़ेंगे, वैसे रोज़ा रखेंगे, वही अक़ीदा हमारा होगा, वही मसला वही मनहज हमारा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शरीयत इनके दिमाग में नहीं उतारी, ना आपके दिमाग में उतारी।
اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت اتاری اور صحابہ کرام اس پر عمل کرنے والے سب سے پہلے صحابی. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنین کا راستہ چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، اپنا رائے کا راستہ، لوگوں کی تعداد کا راستہ، کسی ایک امام یا بزرگ کسی ولی کا راستہ، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. بہت غضبناک جملہ ہے یہ. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں وہ ہے اسی میں ہم اس کو لگا دیں گے. یہی انداز ہے اللہ رب العالمین کے بولنے کا. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جدھر وہ ہے ادھر ہی ہم لگا دیں گے، وہی اس کو اچھا لگنے لگے گا. قرآن مجید کی کلو حزب بما لدیہم فرحون، جو جس گروپ میں ہے، جو جس فرقے میں ہے، بہت مزے سے ہے. ہاں یہی ٹھیک، سب اپنے آپ خوش ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو ایسے ہی کریں تو ہم بتائیں کہ کون قیامت کے دن صحیح تھا کون غلط تھا. سبیل المومنین چھوڑیں گے تو کوئی اور راستہ اپنائیں گے ضرور، کسی امام کا اپنائیں گے، کسی ولی کا، کسی پیر کا، کسی فقیر کا. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے سبیل المومنین چھوڑا، یہاں پہ لازم ہے کہ آپ کو صحابہ کی اتباع کرنی ہے. اگر تم نے سبیل المومنین چھوڑا تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جدھر تم ہو ادھر سے ہی پلٹا دے گا، ادھر سے ہی کھینچ کے جہنم میں لے کے آئے گا. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. ایک اور دلیل ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے کہ ہم مومنین کا راستہ نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کے آگے دنیا کے کتنا ہی بڑا کوئی امام ہو، کوئی مفتی ہو، اس کے آگے ہم نے اللہ رب العالمین نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں لگایا کہ رضی اللہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، کسی کے آگے نہیں. صحابہ کرام ایسی جماعت ہیں مومنوں کی جن کے آگے اللہ رب العالمین نے لگا دیا قرآن مجید میں کہ میں اس سے راضی ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور پہلے پہلے سبقت لے جانے والے صحابہ جو مکہ سے گئے تھے ہجرت کر کے، دوسرے صحابہ وہ جو انصار، یہ دو جماعتیں پہلی مومن جماعت ہیں. اور سنیے، آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی مزدہ ہے، اگر ہم وہی صحابہ کی جو مہاجر صحابہ تھے اور جو مدینے کے انصار صحابہ تھے، ان دونوں کی اگر ہم نقش قدم پہ چلتے ہیں ہو بہو، والذین اتبعوہم بإحسان، احسان بالکل ہو بہو ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی صحابہ کرام کی، دونوں صحابی کو کی پہلے پہلے جو سبقت لے گئے مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ، ان کی اگر ہم ان کی اتباع کرتے ہیں قرآن سمجھنے میں، حدیث سمجھنے میں، اسلام کو سمجھنے میں، تو ہمارے آگے بھی اللہ رب العالمین ہم سے بھی راضی ہو سکتا ہے. کہتا ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ہم سے راضی ہو سکتا ہے. تو نے یہی تو آیت ہے، صحابہ کو کہا جا رہا ہے یہاں لوگ اپنے، اور اس میں ایک نقطہ ہے، اس میں ایک نقطہ ہے ابھی جو میں نے بتایا کہ اگر آپ صحابہ کی اور دونوں صحابیوں کی، مہاجر صحابہ کی اور انصار صحابہ کی ہو اگر فوٹو کاپی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں قرآن سمجھنے میں، حدیث سمجھنے میں، دین کو سمجھنے میں، تو آپ سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے گارنٹی نہیں دی. گارنٹی کس کی دی؟ صحابہ کی. تمام گناہ معاف کر دیے جو صحابی ایمان کی حالت میں فوت ہوئے، ان کے خاص کر دیا کہ یہ جو صحابہ کی جماعت ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پہ ہے 1 لاکھ صحابی، ان سے اللہ راضی ہو رہا ہے. قرآن کی دلیل دیتے ہیں لوگ امام صاحب کے سامنے رضی اللہ لگانے کے لیے. قرآن اگر آپ صحابہ کے منہج پر نہیں سمجھیں گے یقیناً گمراہ ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ دو مثالیں دوں گا. پہلی مثال تو یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے قبرستان کے قریب سے، 2 قبر والوں پہ عذاب ہو رہا تھا. خوب سنا ہے ہم لوگوں نے، سنی ہے، کبھی غور نہیں کیا ان دونوں چیزوں پہ. ابھی دیکھیے، غور کیجیے گا، قرآن و حدیث میں غور کرنے کی چیزیں ہیں، ایسی چیزوں میں غور و فکر کرنی چاہیے. دونوں قبر والوں پہ عذاب ہو رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان لوگوں پر کوئی بڑی چیز کے بارے میں عذاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ 2 معمولی چیزوں کے بارے میں. پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، چغل خوری کرتا تھا، بس 2 چیزیں تھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ایک پودا لیا، ایک پودا لے کر کے اس کا 2 ٹکڑے کیے اور ایک اس قبر پہ ایک اس قبر پہ لگا دیے، اور کہا کہ مجھے اللہ سے امید ہے جب تک سوکھیں گے تب تک ان کے عذاب میں ہلکا پن رہے گا. ٹھیک، یہ حدیث اپنی جگہ پر. ہمارے کچھ عالم دین اس حدیث کو لے کر کے تو دیکھیے قبروں پہ پھول چڑھانا جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پودا لگا دیا، اور پودے میں تو پھول اگتے ہیں. کیا دماغ لگاتے ہیں لوگ.
جب دین میں اپنی عقل کا دخل لوگ کریں گے تو راہ راست سے ہٹ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے بتا دیا کہ ان دونوں قبر والوں پر اس لیے عذاب ہو رہا ہے۔ آپ کو کس نے بتا دیا کہ آپ کے بابا پہ عذاب ہو رہا ہے یا آپ کے ابا پہ عذاب ہو رہا ہے؟ کس نے بتا دیا؟ کس نے خبر دی؟ کب وحی آئی آپ کے اوپر؟ حدیث کے اور قرآن کے پہلے مخاطب صحابہ کرام، صحابہ نے جو مطلب حدیث کا لیا وہی لینا ہے۔ صحابہ نے جو قرآن کا مطلب لیا وہی لینا ہے، ورنہ فرقے بنتے رہیں گے۔ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب جن کو کہتے ہیں لوگ، 14ویں صدی کے مشہور عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے ماشاءاللہ۔ انہوں نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا، یہی جامع مسجد کے نیچے ملتی ہے۔ کب لکھی تھی؟ 1000 سال پہلے لگ بھگ۔ اس میں انہوں نے کچھ فرقے گنوائے ہیں، 56 فرقے میں نے دیکھے ہیں۔ اس میں ایک حنفیہ آتا ہے۔ حنفیہ میں 2 طریقے کے لوگ، ایک مرجیہ ایک ماتریدیہ۔ دیوبندی بریلوی نہیں تھی تب، نہ دیوبند تھا نہ بریلی تھا۔ لوگ کہتے ہیں یہاں سے دین شروع ہوا، نہیں بھائی، دیوبندی بریلی تو دین کا کوئی مرکز ہے یہ، یہاں تو دین بعد میں آیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بڑی فخر کے ساتھ ہم فلاں جماعت کے ہیں، فلاں مسلک کے ماننے ہیں۔ ارے آپ صحابہ کو چھوڑ رہے ہیں، اسی لیے اختلاف ہے، عقیدے میں اختلاف، عبادات میں اختلاف، اخلاقیات میں اختلاف۔ اپنی عقل لگائی کس نے؟ حدیث پڑھنے والا۔ آج جو پڑھ رہا ہے انسان، وہ اپنی عقل اگر لگا رہا ہے یقیناً وہ گمراہ ہو رہا ہے۔ سبیل المومن قطعی چھوڑنا نہیں۔ ایک اور مثال لے لیجیے، مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، یا آج کی مثال لے لیجیے، ہم لوگ آج ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج کی مجلس یہ، میں نے کوئی بات کہی اور ہم نے فراست بھائی سے کہا باہر ملنا بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم نے کہا فراست بھائی باہر ملیے گا، بتائیں گے، انداز چاہے جیسا رہا ہو۔ یہ بات 1 2 3 جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں احباب، ان سب کے سامنے بات ہوئی ہماری۔ ابھی 1 سال کے بعد، آج جو تاریخ ہے، 1 سال کے بعد 2022 میں ہم لوگ ملاقات کریں اور بیٹھیں اور کہیں کہ مولانا نے درس دیا تھا اور فراست بھائی کو کہا تھا باہر ملیے گا، تو یہ کون مطلب سمجھائے گا کس لیے بلایا تھا مولانا نے کہ بھائی درس میں جو کچھ بتا دیا، باقی جو سوال رہ جائے باہر پوچھ لیجیے گا؟ یا غصے کی حالت میں تھے، بول رہے تھے فراست بھائی، یا فون پہ بات کر رہے تھے تو ناراض ہو کے بلایا کہ باہر ملیے گا؟ کون بتائے گا؟ آپ لوگ جو موجود ہیں وہ بتائیں گے نا۔ یا اس محفل میں 1 سال کے بعد 2022 میں پروفیسر صاحب کے کمرے میں بیٹھے ہیں اور پھر اس چیز کا مطالعہ ہو رہا ہے کہ مولانا نے کیا کہا تھا، اس کا مطلب اچھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتا ہوں میں۔ ایک یہودی عالم آیا، یہودی عالم بہت سوال کرتے تھے، آیا اور کہنے لگا میں نے تورات میں پڑھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ اللہ رب العالمین آخرت کے دن، قیامت کے دن، حشر کے دن اپنی ایک انگلی میں 7 آسمانوں کو اٹھائے گا، اور ایک انگلی میں 7 زمینوں کو، اور ایک انگلی میں پہاڑوں کو، زمینوں کو، اور ایک انگلی میں سب کچھ، صرف ساری انگلیاں کر کے اس کے بعد کہے گا انا الملک انا الملک، میں بادشاہ میں بادشاہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فَإِذَا كَانَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، بات ختم ہو گئی، بات ختم۔ آج ہم وہی حدیث پڑھ رہے ہیں، غور کیجیے گا، ہم نے وہی حدیث پڑھی آج کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ یہودی عالم آیا، اس نے سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا۔ کیوں مسکرائے؟ اب ہم لوگ مطلب نکال لیں اپنے دماغ سے، ہم لوگ سبیل المومنین چھوڑ رہے ہیں، صحابہ کو نہیں دیکھ رہے کہ صحابہ نے کیا فہم لیا، ہم لوگ اپنا فہم یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں کہ ہم کیا سمجھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو اس کا مطلب ناراض ہو کر کے مسکرائے، یا وہ مذاق کر رہا تھا۔ کون بتائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مسکرائے؟ وہاں بیٹھے اس وقت کے صحابی بتائیں گے۔ جیسے میں نے کہا یہاں جو بات ہوئی ہے، یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ہمارے احباب ہیں، یہ بتائیں گے کہ مولانا اور فراست کے درمیان باب بات کیا کیے ہوئی تھی، وہاں پہ کیا موضوع تھا۔ عبداللہ ابن مسعود وہی حدیث میں نیچے کوٹ کرتے ہیں، تعجبا و تصدیقا۔ عبداللہ ابن مسعود بتا رہے ہیں، کیوں وہ مجلس میں موجود تھے، کہا کہ اس یہودی عالم کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو کیوں مسکرائے؟ اس نے نہیں مسکرایا کہ اس کا انکار کر دیا، تعجباً، تعجب سے کہ یہ تورات تو پڑھتا ہے، کچھ چیزوں پر ایمان لاتا ہے، یہ کہتا ہے انا الملک انا الملک، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اسی میں میری رسالت کا ذکر ہے نہیں مان رہا ہے۔ تو تعجب سے اور تصدیقاً کی یہ بات صحیح ہے ہماری، لیکن کچھ اس میں اور بھی صحیح چیزیں ہیں، یا صرف اتنا ہی لے کر کے چلے آئے،
تو عبداللہ ابن مسعود بتائیں گے کہ حقیقت کیا تھی. تو جو جس وقت موجود ہوتا ہے، اب قرآن کب نازل ہوا؟ ابھی 100 سال 200 سال 500 سال پہلے جو نازل نہیں ہوا، جو 500 سال پہلے کی بات ہم مان لیں. ابھی نازل نہیں ہو رہا جو ہم پڑھیں فوراً مطلب نکال دیں. آج ہوتا کیا، تمام سارے علماء کرام بھی انکلوڈنگ ہم لوگ سب لوگ، اگر ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور ترجمہ اپنے مطلب سے کرتے ہیں، سبیل المؤمنین گیا، ہم جہنم میں جا رہے ہیں. سیدھی بات. صحابہ کا اگر ہم نے راستہ چھوڑ دیا یقیناً گمراہ ہو جائے گا. ہم سوچتے ہیں قرآن و حدیث ہم نے پکڑ رکھی ہے بس کافی ہے. قرآن و حدیث سے انکار کرنے والا کوئی مسلمان ہے دنیا میں بستا؟ بتائیے. انکار کر سکتا ہے کوئی کہ میں اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتا ہوں یا قرآن کو اور حدیث کو نہیں مانتا ہوں؟ کوئی نہیں انکار کر سکتا. فرق کہاں پر ہے، تضاد کہاں پر ہے، اختلاف کہاں پر ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ آدمی قرآن کو حدیث کو اپنی عقل سے سمجھنے لگا، اور عقل کا کوئی دخل نہیں ہے. ایک اور مثال میں دے کر کے انشاءاللہ اپنی بات ختم کر دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے عمرہ کرنے کے لیے. دیکھیے تعلیمات جو صحابہ کی تھیں ان کو چھوڑ دیں گے ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا وہ بڑا اختلاف پائے گا، تو تم کیا کرنا، میری اور میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑے رہنا. ہم کو آپ کو جاننا ہے تراویح کتنی ہے، کس سے پوچھیں گے؟ آج کے امام صاحب سے. وہ تو تعداد دیکھ کر کے فیصلہ کر دیں گے. تعداد میں کہیں فتویٰ نہیں ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا بڑا اختلاف پائے گا امت میں، تو کیا کرنا، میرے اور میرے صحابہ کی سنت کو، طریقے کو، جو فہم ہے صحابہ کا، جو سمجھ صحابہ کی تھی وہ لازم پکڑے رہنا. 3 چیزیں، وَأَلْزِمُوا، بالکل لازم پکڑے رہنا، دانتوں سے زبردست پکڑ کے رکھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ. آج جو کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی مسلک، کوئی بھی مذہب اگر قرآن کو حدیث کو اپنی رائے سے یا اپنے طریقے سے سمجھتا ہے بکھر جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. اختلاف پڑھ کر کے وہ جہنم میں جائے گا. ہم کو سبیل المؤمنین 3 آیتیں قرآن مجید کی ہم کو ملی ہیں. جو پہلی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137، دوسری سورہ نساء کی آیت نمبر 115، تیسری سورہ توبہ کی آیت نمبر 100. اور بہت ساری مثالیں ہیں قرآن میں نے صرف 3 مثالیں دی. اور حدیث جو بیان کی ہیں وہ بھی سب مستند ہیں. آپ حدیثوں کی کتابوں میں ان کو پائیں گے، بارہا آپ سنتے رہتے ہیں لیکن ہمیں غور و فکر نہیں کرتے. تو قبر پرست نکالتا ہے حدیث سے مسئلہ اور قرآن سے مسئلہ، وسیلہ بھی نکال لے گا. کہیں گے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دیکھو مدد چاہو نماز سے اور صبر سے. صبر ہمارے اولیاء نے کیا ہے، اولیاء کو پکڑ لو، اولیاء سے مدد مانگ لو، ہو جائے گا. صبر کا مطلب اولیاء نکال لیا. تو لوگ اپنے حساب سے مطلب نکالنے لگتے ہیں تو فرقے بنتے ہیں. سبیل المؤمنین پکڑے رہیں گے. حضرت عمر کیا بتا رہے تھے؟ حضرت عمر گئے عمرہ کرنے کے لیے اور حجر اسود کو دیکھ رہے ہیں اور مخاطب ہے کہ انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے. اگر میں تجھے چومتا ہوں تو کچھ فائدہ نہیں کرے گا، اگر تجھ کو نہیں چومتا ہوں تو نقصان نہیں کرے گا. دیکھیے کتنا بہترین عقیدہ ہمارے صحابہ کرتا. لوگ وہ حدیثیں لے لیتے ہیں اور فہم غلط لے کر کے اور پھر ثابت کرتے ہیں دیکھو حضرت عمر نے چوما تھا پتھر کو، ہم بھی قبروں کو بوسا دیں گے. حضرت عمر جب چوم رہے تو ہم بھی چوم سکتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں پوری بات تو سمجھو. حضرت عمر تو درس دے رہے ہیں کہ اس پتھر کو چومنے سے نہ کوئی فائدہ ہونے والا نہ نقصان ہونے والا ہے. میں تو اس لیے چومتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما تھا. طریقہ ہے، سنت ہے، ہماری سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے. ہم کو سمجھ نہیں آتا اس پتھر کو چومیں گے تو کیا فائدہ ہو جائے گا. ہم کو سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ ہمیں پتھر کو نہ چومیں تو نقصان کیا کرے گا، لیکن چوموں گا میں اس لیے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے ہو، طریقہ نبوی جب مل جائے تو طریقہ غیر کو چھوڑ دینا چاہیے. سبیل المؤمنین کو پکڑے رکھیے، لازم پکڑے رکھیے، تمام طریقوں کو چھوڑ دیجیے، اختلاف ختم ہو جائے گا. ہر ایک معاملے میں، عقیدے میں، عبادات میں، چاہے ہماری نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، معاملات میں، گھر کے رہن سہن میں، ہر چیز میں ہم سبیل المؤمنین پکڑے رہیں. صحابہ کا منہج ہم نے چھوڑا تو ہم گمراہ ہو گئے. صحابہ کا منہج اگر ہم پکڑے رہیں گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا کہ اللہ راضی ہو جائے گا جو صحابہ کا راستہ پکڑے رکھتا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے سنت زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.